اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ انعام کی آیت نمبر 99 سے شروع کریں گے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَأَةَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ حَزِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا كِنْوَانٌ دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون۔ اور وہ ایسا ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نباتات کو نکالا، پھر ہم نے اس سے سبز شاخ نکالی کہ اس سے ہم اوپر تلے دانے چڑھے ہوئے نکالتے ہیں، اور کھجور کے درختوں سے ان کے گچھے میں سے خوشے ہیں جو نیچے کو لٹک جاتے ہیں، اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار کے باغ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں اور کچھ ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہوتے۔ ہر ایک کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے، اور اس کے پکنے کو دیکھو، ان میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ بعض پھل دیکھنے میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، اور بعض صورت اور ذائقے میں ایک دوسرے سے مختلف بھی ہوتے ہیں، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ جو پھل دکھنے میں ملتے جلتے نظر آتے ہیں ان کی خصوصیات ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ اور لوگوں نے شیاطین کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دے رکھا ہے، حالانکہ ان لوگوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا، اور ان لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں بلا سن تراش رکھی ہیں، اور وہ پاک اور برتر ہے ان باتوں سے جو یہ کرتے ہیں۔ جنات سے مراد شیطان ہے، اور یہ ان لوگوں کے باطل عقیدے کی طرف اشارہ ہے جو یہ کہتے تھے کہ تمام مفید مخلوقات تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، مگر درندے، سانپ، بچھو اور دوسرے موذی جانور بلکہ تمام بری چیزیں شیطان نے پیدا کی ہیں، اور وہی ان کا خالق ہے۔ ان لوگوں نے بظاہر ان بری چیزوں کی تخلیق کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے سے پرہیز کیا، لیکن اتنا نہ سمجھ سکے کہ شیطان خود اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور وہ سب سے بری مخلوق ہے۔ اگر بری چیزیں شیطان کی پیدا کی ہوئی ہیں تو خود اس بری مخلوق کو کس نے پیدا کیا؟ اس کے علاوہ وہ چیزیں ہمیں بری نظر آتی ہیں، ان کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں، اور ان کی تخلیق کو برا فعل نہیں کہا جا سکتا۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا کا بیٹا کہا تھا، اور عرب کے مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شیء وهو بكل شیء علیم۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اللہ تعالیٰ کے اولاد کہاں ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کے کوئی بیوی تو ہے نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو تم اس کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اس کو تو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی، اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے، اور وہی بڑا باریک بین باخبر ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ۔ اب بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق بینی کے ذرائع پہنچ چکے ہیں،
सो जो शख्स देख लेगा वो अपना फायदा करेगा और जो शख्स अंधा रहेगा वो अपना नुकसान करेगा और मैं तुम्हारा निगरान नहीं हूं। यानी मुझ पर ये जिम्मेदारी नहीं डाली गई है कि तुम में से हर शख्स को जबरदस्ती मुसलमान करके कुफ्र के नुकसान से बचाऊं। मेरा काम समझा देना है, मानना ना मानना तुम्हारा काम है। वकज़ालिक नुसर्रिफुल आयाति वलियकूलू दरगस्ता वलिनुबय्यिनहु लिकौमि यअलमून। और हम इस तौर पर दलाइल को मुख्तलिफ पहलुओं से बयां करते हैं ताकि ये यूं कहें कि आपने किसी से पढ़ लिया है और ताकि हम इसको दानिशमंदों के लिए खूब जाहिर कर दें। हर धर्म किस्म के काफिरों को भी ये कहते हुए शर्म आती थी कि ये कलाम खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गढ़ लिया, क्योंकि वो आपके असलूब से अच्छी तरह वाकिफ थे और ये भी जानते थे कि आप उम्मी हैं और किसी किताब से खुद पढ़कर ये कलाम नहीं बना सकते। लिहाजा वो कुरान करीम के बारे में ये कहा करते थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कलाम किसी से सीखा है और इसे अल्लाह का कलाम करार देकर लोगों के सामने पेश करते हैं, लेकिन किससे सीखा है वो भी नहीं बता सकते थे। कभी कभी वो एक लोहार का नाम लेते थे जिसकी तरदीद सूरत नहल में आने वाली है। इत्तबि' मा ऊहिय इलैका मिर रब्बिका ला इलाहा इल्ला हु व अअविज़ अनिल मुश्रिकीन। आप खुद इस तरीके पर चलते रहिए जिसकी वही आपके रब ताला की तरफ से आपके पास आई है। अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मुश्रिकीन की तरफ ख्याल न कीजिए। वलौ शाअ अल्लाहु मा अशरकू वमा जअलनाका अलैहिम हफीजा वमा अंता अलैहिम बिवकील। और अगर अल्लाह ताला को मंजूर होता तो ये शिरक न करते और हमने आपको इनका निगरान नहीं बनाया और न आप इन पर मुख्तार हैं। जिसका खुलासा ये है कि अल्लाह ताला अगर चाहता तो सारे इंसानों को जबरदस्ती एक ही दीन का पाबंद बना देता, लेकिन दर हकीकत इंसान को दुनिया में भेजने का बुनियादी मकसद इम्तिहान है और इस इम्तिहान का तकाजा ये है कि इंसान जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि खुद अपनी समझ से काम ले और इन दलाइल पर गौर करे जो पूरी कायनात में बिखरे पड़े हैं और फिर अपनी मर्जी से तौहीद, रिसालत और आखिरत पर ईमान लाए। अंबिया कराम इन दलाइल की तरफ मुतवज्जा करने के लिए भेजे जाते हैं और आसमानी किताबें इस इम्तिहान को आसान करने के लिए नाजिल की जाती हैं, मगर इनसे फायदा वही लोग उठा सकते हैं जिनके दिल में हक की तलब हो। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार के तर्ज अमल पर मगमूम रहते थे, इसीलिए आपको तसल्ली दी जा रही है कि आप अपना फर्ज अदा कर चुके हैं। इन लोगों के अमाल की कोई जिम्मेदारी आप पर नहीं है। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने की, इसको समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।